ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اگر ایسا ہو جائے سبحان اللہ کہ تعلیمات رسول سے روشن ہو جائے منور ہو جائے تو بتاؤ نا معاشرہ جنت جنت ہو جائے گا، جنت جنت ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ نماز کے حوالے سے میں نے عرض کیا، اب یہاں میں ایک واقعہ عرض کرنے والا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ہمارے بزرگ حضرات بھی سنیں اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں۔ حضرت بابا فرید کا نام تو آپ نے سنا ہے، جی سنا ہے۔ حضرت بابا فرید چھوٹے سے ہیں بچے، ماں نے نماز سے لگا دیا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن نماز سے لگا دیا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی نماز سے لگا دیا، اور جب بھی نماز کا کہتی، پہلی مرتبہ جب بیٹے سے کہا بیٹا نماز پڑھ، امی کیا ملے گا؟ کہا بیٹا میٹھی شکر ملے گی، میٹھی شکر ملے گی۔ کہا اچھا، کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا۔ وضو کا طریقہ بتایا، ماں وضو کر رہی ہے، بیٹا بھی وضو کر رہا ہے، آپ سب کی توجہ چاہوں گا، ماں وضو کر رہی ہے، بیٹا بھی وضو کر رہا ہے۔ اب ادھر ماں نے وضو کروایا، مصلی بچھایا، بیٹا ابھی وضو کی طرف ہے، ماں نے پہلے ہی مصلی بچھا کر شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دی، شکر کی پڑیا نیچے رکھ دی، اور ادھر بیٹا آیا نماز پڑھا، اماں جی شکر، کہا بیٹا مصلی کے نیچے ہوگی، مصلی پلٹایا، شکر کی پڑیا بڑے شوق سے کھایا۔ فجر پڑھا تو ظہر کا انتظار، ظہر پڑھا تو عصر کا انتظار، عصر پڑھا تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھا تو عشاء کا انتظار۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، کئی روز ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ ظہر کے وقت ماں کو باہر جانا تھا کسی کام سے، اور بابا فرید گھر میں ہیں، اپنے گھر میں، چھوٹی سی عمر ہے۔ اب ادھر بابا فرید اپنے گھر میں ہے، اب ظہر کے وقت میں، نماز کے وقت میں ماں پہنچ نہیں پائی، راستے میں ہے، آ رہی ہے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے میرے مالک، میرے پروردگار، میرا بچہ وضو کر رہا ہوگا، اب مصلی بچھایا ہوگا، اب نماز پڑھ رہا ہوگا، اب نماز پڑھ لیا ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد شکر کی پڑیا دیکھے گا، آج تو میں نے شکر نہیں رکھا، آج میں نے شکر نہیں رکھا، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یہ دعا کر رہی ہے۔ اور گھر پہ جب آئی تو سب سے پہلا سوال کیا بیٹا فرید نماز پڑھا ہے؟ پہلا سوال کیا نماز پڑھا ہے؟ اللہ اللہ، آج ہماری ماں کو کیا ہو گیا کہ بیٹی نماز پڑھتی نہیں لیکن ماں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ آج باپ کو کیا ہو گیا کہ بیٹا نماز پڑھتا نہیں، باپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ آج پورا معاشرہ ہمارا بے نمازی نظر آتا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے فرد کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کا نام نماز ہے۔ نماز پہچان کرواتی ہے آپ کے ایمان کی، نماز پہچان کرواتی ہے آپ کے اسلام کی، نماز پہچان کرواتی ہے آپ کے دین کی، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو پہچاننا ہوتا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے تو ہم نماز سے پہچان کرتے کہ جو نماز پڑھتا ہم سمجھ جاتے یہ ایمان والا ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ اللہ، اگر آج کا زمانہ صحابہ کرام پا جاتے اور آج کے زمانے میں اگر صحابہ کرام ہوتے تو آج محلے کے محلے بے نمازی ہے، گھر کے گھر بے نمازی ہے، ہمارا معاشرہ بے نمازی ہے۔ تو اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر صحابہ کرام اس ماحول کو دیکھتے
تو بتاؤ کس کو مسلمان بولتے, کس کو ایمان والا بولتے, کس کو صاحب ایمان بولتے, کس کو محمد عربی کا غلام بولتے, کس کو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا بولتے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی, اس حدیث پر توجہ چاہوں گا آپ کی, اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی اگر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا, گویا اس نے کفر کیا. کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے ہماری, کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے ہماری, اور اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں اور مفہوم کی روشنی میں کتنا کفر ہو رہا ہے ہم سے, کتنا کفر ہو رہا ہے. اے اللہ کے بندو, خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی نمازی بنائے, اپنے گھر کو بھی نمازی بنائے, اپنے معاشرے کو بھی نمازی بنائے, اپنے سوسائٹی کو بھی نمازی بنائے. وہاں بابا فرید کی ماں بھارتی گھر میں آئی, پہلا سوال کیا بیٹا نماز پڑھا؟ بیٹے نے جواب دیا اماں جی ہاں میں نے نماز تو پڑھا ہے مگر ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں بیٹا یہ نہ کہے کہ آج شکر نہیں ملی. ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں بیٹا یہ نہ کہے کہ مگر شکر نہیں ملی. لیکن ماں نے سنا, تاریخ نے رقم کر دیا, تاریخ نے محفوظ کر لیا اپنے سینے کے اوپر کہ بابا فرید نے کہا ہاں اماں جی میں نے نماز تو پڑھا ہے مگر آج جو شکر کھائی ہے وہ روزانہ سے زیادہ میٹھی تھی, وہ روزانہ سے زیادہ میٹھی. مطلب یہ کہ روزانہ ماں نے شکر کھلایا, آج اللہ رب العزت نے شکر کھلایا. آپ ذرا غور کریں, ہم احساس تو پیدا کریں صاحب, ہم احساس تو پیدا کریں. خود پر محنت کرو نماز, بچوں پر محنت کرو نمازی بنانے کے لیے, اپنی بیوی پر محنت کرو نمازی بنانے کے لیے, اپنے بھائی بہن پر محنت کرو نمازی بنانے کے لیے, اپنے پڑوسی پر محنت کرو نمازی بنانے کے لیے, اپنے معاشرے پر اپنی سوسائٹی پر محنت کرو نمازی بنانے کے لیے. اور اگر آپ نے خالی یہ سوچا میں نمازی, بھائی نہ پڑھے نہ پڑھے, باپ نہ پڑھے نہ پڑھے, پڑوسی نہ پڑھے نہ پڑھے, معاشرے کا کوئی انسان نہیں پڑھا نہ پڑھے, تو کل میدان محشر میں صرف خود کا نمازی بننا پکڑ سے آپ کو بچا نہیں پائے گا, گرفت سے آپ کو بچا نہیں پائے گا. میں قرآن کا وہی حکم دہراتا ہوں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اور اپنے حلقہ عصر جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, لہذا نماز پہ محنت کرو. جب معاشرہ نمازی ہوگا, آپ بتائیں نا, حضرت جلوہ افروز ہے, ائمہ کرام اور آپ سبھی حضرات موجود ہیں, آپ مجھے بتائیں اگر جوان نمازی ہوگا تو کیا شراب کے قریب جائے گا, کیا جوئے کے قریب جائے گا, کیا گانجے کے قریب جائے گا؟ اگر اس کی پیشانی اگر سجدے میں ہو اور زبان سے سبحان ربی الاعلی کہے تو کیا وہ زبان سے گانجا لگائے گا, کیا شراب لگائے گا, کیا وہ جوئے کے اڈے پہ جائے گا, کیا زنا بدکاری کی طرف قدم بڑھائے گا؟ نو.
نہیں، لیکن ہاں اس انداز سے پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تصور ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہو۔ جب روشن لہذا آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، التماس ہے، نماز پر خود بھی محنت کریں اور دوسروں پر بھی محنت کریں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق مالک آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ السلام علیکم۔